السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا مفتی محمد امین الدین ابن سراج دین 1914 کو موزہ نمرائیل تحصیل سموان ضلع بدایوں میں پیدا ہوئے۔ سکول میں 5 جماعت پڑھنے کے بعد علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ کچھ عرصہ دادوں کے ایک مدرسہ میں پڑھتے رہے، پھر جامعہ نعیمیہ مراد آباد حضرت صدر الافاضل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تمام علوم و فنون کی تکمیل کے بعد حضرت صدر الافاضل سے درس حدیث لیا۔ سلسلہ چشتیہ منائیہ میں حضرت پیر دانش علی شاہ صفی پوری کے دست حق پرست پر بیعت ہوئے۔ مفتی صاحب عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ فن بنوٹی میں بھی کمال رکھتے تھے۔ تحصیل علوم کے بعد کچھ عرصہ جامعہ نعیمیہ مراد آباد اور دارالعلوم جامعہ حنفیہ رضویہ امرتسر میں مدرس رہے۔ امرتسر میں ہی آپ میں تھے کہ ملک تقسیم ہونے کے واقعات ہونے لگے، فسادات شروع ہو گئے اور آپ نے رخصت سفر باندھا، اپنے وطن سے چلے گئے۔ وہاں بڑی تندی سے ہجرت کر کے اور پاکستان آنے والوں کی دل کھول کر امداد کرنے لگے اور پھر پاکستان پہنچ گئے اور پاکستان میں آنے والوں کی امداد کی کوششیں شروع ہو گئیں۔ 1949 کو اہل عیال کے ساتھ پاکستان آ گیا۔ ابتداً آپ دارالعلوم خادم الصوفیہ گجرات میں مدرس رہے۔ یہی وہ مدرسہ ہے جہاں مفتی احمد یار خان نیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی رہے، اس لیے ان دونوں حضرات کا آپس میں گہرا تعلق، کیونکہ پچھلا علاقہ بھی ان کا ایک ہی تھا اور دوستانہ مراسم ان کے تھے۔ پھر جلال پور پیر والا تحصیل شجاع آباد چلے گئے، جہاں آپ نے تعمیر مسجد کے علاوہ ایک دینی مدرسہ بھی قائم کیا۔ اسی دوران آپ نے تحریک ختم نبوت میں بھرپور حصہ لیا۔ کچھ عرصہ بعد کاموں کی کے احباب خصوصاً جناب الحاج محمد لطیف چشتی کے اسرار پر کاموں کی تشریف لے آئے۔ مفتی صاحب کی تقریر عالمانہ پرمغز ہوتی تھی، جس سے اہل علم میں ایک تشویش کی لہر دوڑ گئی اور اہل علم بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہے۔ مفتی صاحب کی انہی ہنسمکھ اور پیاری پیاری گفتگو اور پرخلوص شخصیت سے ہر شخص مسحور کن ہو کے رہ جاتا تھا۔ حلقہ باب کی طرح مفتی صاحب کا حلقہ تلامذہ بھی بہت وسیع تھا۔ مفتی صاحب کا ذاتی کتب خانہ بڑا اعلیٰ قسم کا تھا۔ آپ کتابوں کو نہایت حسن خوبی سے رکھتے تھے۔ کاموں کی منڈی سے لاہور گھر کے لیے سودا لینے جاتے، کیونکہ اس زمانہ میں کاموں کے ایک معمولی سا قصبہ تھا، تو سودا لینے کے لیے لاہور آتے تو سیدھے مولوی شمس الدین مرحوم تاجر کتب نادرہ کی دکان پر پہنچ جاتے اور نادر کتابیں دیکھ کر طبیعت مچل جاتی تو کتابوں کا بنڈل بندھوا کر گھر کی راہ لیتے۔ 17 جمادی الاخری 2 دسمبر کو آپ کا وصال ہوا۔ آپ کے وصال پر اپنے بگانے بھی سوگوار ہو گیا۔ مزار مقدس صوفیاں والا قبرستان دربار اقدس صوفی بدر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متصل آپ کی قبر پاک ہے۔ تو آپ کے حالات و زندگی شرف الدین حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب اکابر اہل سنت میں دیے ہیں، وہاں مزار کا پتہ نہیں دیا۔ تو اللہ کریم مفتی صاحب کے درجات بلند فرمائے، اللہ کریم ان کے توسل سے ہماری مشکلات آسان فرمائے۔ تمام اولیاء کاملین کو ماننے والے برائے مہربانی چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔